بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین۔ یہ سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء جو قرآن پاک کی 17ویں سورہ ہے، اس کی 29 تا 34 6 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ فرمایا رب کریم نے کہ نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا راستہ۔ قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا۔ بس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے، یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جوابدہی کرنی ہوگی۔ سورہ بنی اسرائیل جس کی ابتدا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سے ہوئی ہے، وہ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اس امتیازی مقام کا ذکر کرتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب کریم نے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھی بہت لمبا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا کرایا، اور اس دنیا کے بعد آسمانوں کی سیر اور بہت سی نشانیاں
اور اپنی ملاقات کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام فرمایا. یہ ہے معراج. معراج عروج کو کہتے ہیں، عروج زینے کو کہتے ہیں، چڑھنے کو کہتے ہیں، اونچائیاں بلندیوں کو کہتے ہیں. تو گویا یہ کہنا چاہیے کہ یہ سورہ جو ہے وہ انسانی عروج کو حاصل کرنے کے طریقے کو بتا. اس سورہ کو پڑھیں گے جب ہم تو معلوم یہ ہوگا کہ ایک چھوٹا سا اللہ کا بندہ، ایک مخلوق جس کی کوئی بڑے بڑے جانوروں کے سامنے، بڑی بڑی مخلوقات کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے بظاہر، لیکن اس کو رب کریم نے کتنا نوازا ہے، کیسے نوازا ہے. اور سب سے بڑی نوازش تو یہی ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے جس خالق و مالک نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اپنے پاس بلائے یا اب اس سے بات کرے، اس سے تکلم کرے، اس سے ملاقات کرے. کس طریقے کی ملاقات ہو سکتی ہے بہرحال، تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تو براہ راست وہ معراج نصیب فرمائی، اور ہم کو بھی اسی معراج میں اپنے حبیب کے ذریعے سے تحفہ دیا، وہ نماز کا تحفہ تھا. اور حضور نے فرمایا کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ مومنین کی معراج یہ نماز ہے. گویا اے نبی اکرم ہم نے صرف آپ ہی کو نہیں نوازا ہے بلکہ آپ کے امتیوں کو بھی نواز رہے ہیں اس تحفے کے ذریعے سے جو آپ کو دے رہے ہیں. تو لیکن اس سے ایک بات پتہ چلی کہ روحانی معراج نماز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جب ہم کو لایا ہے، اس نے ہمیں خاص طور سے خلیفہ بنایا ہے، تو وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جب روحانی معراجوں کو ہم حاصل کریں تو دنیا کی جو مادی معراجیں ہوتی ہیں، جو اور دوسرے قسم کی معراج جن کو دنیا والے بھی معراج کہتے ہیں، دنیا والے بھی ترقیاں کہتے ہیں، ان کو کیسے حاصل کر سکتا ہے وہ بھی اسی سورہ میں بتا دیا. یہ ہے ایک بنیادی بات. نہیں، اس سے ایک بات پتہ چلی کہ جیسے کہ ہم سے دعا سکھائی گئی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا کی بھی بھلائیاں اللہ تعالیٰ ہم سے کہتا ہے مانگو، اور یہ چاہتا ہے کہ آخرت کی بھلائیاں بھی مانگو. تو اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے خود دیتا ہے وہ بھلائیاں، تو دنیا کی بھلائیاں بھی چاہتا ہے، بلکہ پہلے اس نے یہی کہا ہے کہ مانگو. تو اس سورہ میں کیوں نہیں ہوں گی وہ بھلائیاں، ان کا ذکر کیوں نہیں ہوگا؟ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آیات چل رہی ہیں اس وقت، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ سے یہ 14 نکات ہیں انسانی زندگی کے عروج کو حاصل کرنے کے لیے. حقیقت میں عروج حاصل اس سے ہوتا ہے. انسانی زندگی کو حقیقت میں منور کرنے کے لیے، چاہے وہ انفرادی زندگی ہو اور چاہے وہ اجتماعی زندگی ہو، اس کو عروج کی اوج سرعیہ تک پہنچانے کے لیے، افق تک پہنچانے کے لیے اس سورہ کو پڑھیے. پورا قرآن ہی بتاتا ہے حالانکہ، لیکن جسے کہتے ہیں خاص چیزیں ہوتی ہیں الگ، یہ سورہ خاص طور سے اس طرف ہماری توجہ دلاتا ہے. تو میں نے اس سے پہلے بھی جب درس دیا تھا تو آپ سے کہا تھا اس کو پڑھا کریں خاص طور سے، اور اس میں غور کریں کہ کیا کہہ رہا ہے اللہ رب کریم ہم سے، کیا چاہتا ہے ہم سے. چنانچہ ایک 14 نکاتی ایک مینیفیسٹو ہے جو اللہ رب کریم نے اپنے حبیب کے ذریعے سے دنیا انسانیت کو بخشا. یہ دعوت اسلامی کا مینیفیسٹو ہے 14 نکاتی، 14 پوائنٹ یہ مینیفیسٹو ہے. اس کی پہلی بنیاد، پہلا اصول جو ہے قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ صرف اسی ہی کی عبادت کی جائے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے. یہ پہلا نقطہ ہے اس کا، بہت پیارا نقطہ ہے، آپ غور کریں. حقیقت میں یہی ہے، یعنی ہم اپنے رب کے بندے بن کر اس دنیا کی زندگی کا آغاز کریں اور دنیا میں زندگی گزاریں کہ صرف اس کے بندے بنیں. اور بندے بننے کے لیے جو اس کی شرائط ہیں، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ عبادت کریں،
اور اس کے احکام کی فرما برداری کریں، وہ خلافت ہے۔ بس سوچیے، دیکھیے، ایک عبادت ہے، ایک خلافت ہے۔ عبادت یعنی بالکل کروڈ وے میں اپنے رب کے آگے جھک جانا ہے، بالکل۔ دنیا والے بھی کہتے ہیں ہاں یہ جھک رہا ہے، دنیا والے بھی کہتے ہیں یہ پرستش کر رہا ہے، یہ عبادت کر رہا ہے، اور اللہ کی احکام کی فرما برداری خلافت ہے، یاد رکھیے۔ اور خلافت کی معراج یہ ہے جو ان آیات میں ذکر کی جا رہی ہے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ کو۔ تو یاد رکھیے، خلافت کی بنیاد یہ ہے، اس کی عروج کی، اس کے اوج ثریا کی، اس کے سب سے اونچے پوائنٹ کی اس کے اندر۔ تو چنانچہ 5 پوائنٹ پہلے ہو چکے ہیں، آج 6 سے 11 پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان آیات میں۔ 6، 7، 8، 9، 10، 11 3 پوائنٹ آپ انشاءاللہ اگلے درس میں ہوں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں 14 پوائنٹ کا جو ایک منشور ہے، جو مینیفیسٹو ہے، اس کو غور کیجیے ذرا، تو دیکھیے کیا ہے، کس طریقے سے انسانی زندگی کو سنوارتا ہے قرآن۔ چنانچہ پہلی بات جو فرمائی، اب پہلی بات جو میری آج کی درس کی پہلی آیت ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے بتایا آپ کے سامنے کہ 5 نکات ہو چکے ہیں، 6واں نقطہ ہے، فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ کیا بات کہی ہے اللہ رب کریم نے، سوچئے، ایک چھوٹی سی بات، اسی بات پہ انسان زندگی اگر غور کرتا رہے تو پریشان نہیں ہوتا۔ ہوتا کیا ہے، ہم اپنی زندگی میں جتنے بھی زندگی کے پہلو ہیں اس میں اعتدال سے گزر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں۔ مال کے معاملے میں، مال کی خرچ کرنے کے معاملے میں، زندگی کو کیسے استعمال کیا جانا چاہیے اس معاملے میں، وقت کو کیسے استعمال کیا جانا چاہیے اس معاملے میں، بس اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں۔ اعتدال ایک چیز ہوتی ہے بہت اہم۔ تو یہاں فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، جیسے کہتے ہیں اس طریقے سے اپنے ہاتھ کو بالکل گردن کے ساتھ بالکل مت باندھ لے، یعنی بخیلی مت کر، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اتنا بھی مت کھول دے کہ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ تو بیٹھ جائے ملوم، ملامت زدہ ہو کر کے، اور محصور ہو کر، تھکا ماندہ اور درماندہ اور عاجز ہو کر۔ اب تھکا ماندہ اور عاجز کو تو کہا گیا ہے اس چیز سے، اس کا تعلق ہے کل البسط سے، ان ربک تبسطھا کل البسط، یعنی ہاتھ اتنا نہ کھول دے۔ اور ملامت زدہ کس چیز میں ہے؟ بخیلی میں۔ تو انسان جب بخیلی کرتا ہے تو دوسروں کی ملامت کا نشانی بنے گا۔ سب کہتے ہیں بڑا کنجوس ہے، مکھی چوس ہے، یہ تو ایسے ہی بولتے ہیں سب لوگ، اور حقیقت میں یہی ہوتا ہے۔ جو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا اور اپنی اولاد پہ خرچ نہیں کرتا، وہ سوچیے کیا کس کا ہے، وہ کسی کا نہیں ہے، وہ اپنا ہی نہیں ہے تو کس کا ہوگا؟ اب سوچیے، جو اپنا نہیں ہوگا تو کس کا ہوگا؟ اپنی اولاد کا نہیں ہے، اپنے گھر والوں کا نہیں ہے۔ تو پہلی چیز جو کنجوسی کے تعلق سے، اور دوسری چیز یہ ہے اب ہاتھ نہ کھول دیا کہ معلوم ہوا کہ دوپہر کے کھانے کا تھا، شام کے کھانے کا ہی نہیں ہے۔ ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ، ایسے ہیں اس دنیا میں، پائے جاتے ہیں بیچارے۔ ہمیں معلوم ہے کہ بیچارے جو روزانہ مزدوری کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کرتے کہ شام کا بھی انتظام کر لیا کریں۔ اگر انہوں نے اس وقت بھکشا سے، میں جانتا ہوں کیونکہ میرے پڑوسی تھے بیچارے، ان کا معلوم، وہ یہی تھا ان کا کہ انہوں نے کہا ایک پھیرا لگا لو، پھیرا لگا لیا، آ گئے۔ اب کل کے لیے تو کل کی بڑی بات ہے، شام کی بھی فکر نہیں ہے ان کو، اور شام کو معلوم ہے شام کو واقع تھے۔ اس قسم کی ہماری امت کا حال ہے یہ۔ تو یہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ بیچارے یا تو ایسے ہیں ان کے پاس کنجوس بالکل، جو اپنے حالانکہ ہیں وہ لکھپتی، کم سے کم لکھپتی ہیں، کروڑ پتی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ خرچ بالکل نہیں کرتے۔ کچھ لوگ خرچ کرتے ہیں تو ایسا خرچ کرتے ہیں، فضول خرچ جسے کہتے ہیں، اسی وقت سب کچھ خرچ کر دیا اور سب کچھ لے آئے، اور معلوم ہے رات کا کھانے کا بھی انتظام نہیں۔ سوچیے، اس سے پروگریس تو بہت بڑی بات ہے، انسان سروائیو بھی نہیں کر پاتا ہے۔ سوچیے، پروگریس تو بہت اونچی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بتایا ہے کہ اوج ثریا پہ جانے کے راستے بتا رہے ہیں۔ یہاں تو معاملہ یہ اس کی بقا کا مسئلہ ہے، وہ بھوکا سو جائے گا رات کو۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایسا نہ کرو۔ کتنی پیاری بات کہی ہے، کتنا اچھا سبق دیا ہے ہم کو۔ اس پر ہم عمل کریں، صرف اسی آیت پر عمل کریں تو بتائیے ہماری زندگی کے سارے مسائل، کم سے کم آدھے مسائل حل ہو جائیں گے، ہمارے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے، انشاءاللہ ضرور ہو جائیں گے۔
پھر اللہ رب کریم نے ایک بہت بڑا اصول بیان فرمایا، بہت بڑا، اس کے تو اصلی مخاطب آڈینس حضور نبی اکرم ہے۔ میں اس کو 5-6 تفسیروں میں دیکھتا رہا کہ آخر کیا یہ آیت کا جو اگلی آیت ہے اس کا تعلق پہلی آیت سے کیا ہے۔ آپ بھی سن لیجئے، فرمایا ہے کہ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ پہلی آیت سے، اس سے پہلی بات آیت ہے، اس سے جوڑ سمجھ میں نہیں آتا، رب بظاہر سمجھ نہیں آتا کیا آخر رب کریم نے یہاں یہ بات کہی کیا ہے۔ 5-6 تفسیروں کو دیکھا، سب پہ غور کیا، بہت غور کیا، بہت سوچا، آخرکار ایک بات ایک مفسر کی بہت لگ گئی کہ ہاں یہی بات ہے، بہت پیاری بات کہ اللہ رب کریم اپنے حبیب کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اور حبیب کیسے ہیں آپ بتاؤں گا، ایسے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی انسان جو ہے بھوکا نہ رہ جائے رات میں، کوئی غریب ایسا نہ ہو بیچارہ جس کی داد فریاد کو کوئی نہ پہنچے، بھوکا نہ سو جائے رات میں، کوئی ایسا نہ ہو جائے اس کا کوئی مسئلہ ہو اور حل نہ ہو، میں سب مسئلے حل کر دوں اے رب کریم۔ یہ حضور نبی اکرم ہے، یہ حضور نبی اکرم ہے۔ ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو معلوم ہے حضرت بلال کی ایمان لانے کا واقعہ کیا ہے، رونا آتا ہے جب تک ان کے ایمان کے واقعہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ چکی پیسی رات بھر حضور نبی اکرم نے، چکی پیسی کہ میں تمہاری چکی پی دوں، ان کو بخار تھا۔ ایسے واقعات حضور کے زندگی میں مبارک میں بہت ہیں۔ ایسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ سب کچھ میں اللہ کے راہ میں، انہوں نے بلکہ چمٹا پھکنی بھی انہوں نے سب اللہ کے راہ میں دے دیا، آپ کو پتا ہے ایسے لوگ تھے۔ تو حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو آئیڈیل ہے، آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، صدیق و فاروق جن میں خاص، اور بہت سے لوگ ایسے بیٹھے، زہد ابو ذر، اور ایک آپ کہاں پر دیکھیں گے، کس کو دیکھیں گے، یہ سب ایسے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے راہ میں اے اللہ ہم تو سب مال اٹھا دیں گے۔ یہاں تک کہ ایک بار صحابہ کرام نے پوچھا تو ان کی دل کی بات اللہ نے خود جواب بھی دے دیا، وہی کہہ دیا جو وہ چاہ رہے تھے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اب وہ یہی چاہ رہے تھے، یعنی کئی بار پوچھ لیا انہوں نے، اس لیے کہ الگ الگ طریقوں سے جواب دیا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون کئی بار ہے قرآن میں، اس میں یہ آخری بار یہ اللہ رب کریم نے کہہ دیا جو بھی تمہاری اپنے خرچ سے، اپنی ذات مبارک میں جتنے بھی ضروریات سے جو بھی علاوہ ہے سب کا سب دے دو اللہ کے راہ میں۔ وہ خوش ہو گئے کہ ہاں اب ہماری دل کی بات آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا دل کی بات، یہ ہے وہ بات جو رب کریم کی بات ہے۔ حبیب تو یہ چاہتا ہے، اللہ کا حبیب تو یہ چاہتا ہے میں سب لٹا دوں اللہ کے راہ میں، اور لٹائی دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آئے گی اگر رات میں جو مال آیا ہوا ہے یہ سب تقسیم نہیں ہوا، نیند نہیں آئے گی مجھے۔ بلکہ ایک بار ایسا کروٹیں لے رہے تھے تو یہ کہا کہ دیکھو کہیں ایسا تو نہیں ہے کچھ رہ گیا ہے، تقسیم ہونے سے رہ گیا ہے۔ تو لوگوں نے جا کے دیکھا ایک درہم پڑا رہ گیا تھا، تو کہا ایک درہم یا رسول اللہ کہ اس کو بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر دو پہلے، تب مجھے نیند آئی۔ اللہ تعالیٰ لیکن یہ آئیڈیل تھا، ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ نہیں ایسے نہ رہو، ایسے نہیں ہو۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اے میرے حبیب، یوں کہیے، اس کا مطلب یوں ہے کہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اے میرے حبیب، آپ نہیں جان رہے ہیں یہ بات، میری مصلحات کو آپ نہیں جانتے۔ میں نے کچھ لوگوں کو غریب بنایا ہے، کچھ لوگوں کو امیر بنایا ہے، میری مصلحت، میری حکمتیں ہیں۔ اب حکمتوں کی بات اگر آپ پوچھتے ہیں تو میں 1-2 باتیں بتا دیتا ہوں۔ اس کے ذریعے سے بندوں میں صبر اور شکر کا دائرہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ اگر سب برابر ہوتے، بالکل سب برابر ہوتے، کس کو پتا ہوتا کہ کون، یعنی میں شکر کی بات پیدا کرتا، کوئی بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ صبر کس بات پہ کرتے، صبر کوئی بھی نہیں کرتا، سب ایک جیسے ہوتے، نہ صبر کا ادائیہ آتا نہ شکر کا۔ تو صبر اور شکر کہاں سے، اور صبر اور شکر ہی ایمان کے سب سے بڑے، بہت بڑے اوصاف ہیں۔ یعنی اللہ کی
बंदगी में ये दो सिफात यानी नगीने हैं। एक छोटी सी बात बता दी मैंने। इसके अलावा ये दुनिया के अंदर ये मेहनत और जफाकशी और हाथ पैर के हरकत से ही बरकत होती है, वो हरकत नहीं होती फिर, क्योंकि अल्लाह ताला सबको बराबर दे दिया होता, वो क्यों करता मेहनत। इसलिए मैं बता दूं आपको, मैंने ऐसी बात नहीं कही है। कम्युनिज्म और सोशलिज्म का फलसफा इसलिए फेल हो गया, इसीलिए फेल हुआ कि उन्होंने कहा कि एक आर्टिफिशियल इक्वालिटी कायम करना चाहते थे वो, तो उनमें जो कम्पिटिटिव जो एक दायरा होता है वो खत्म हो गया। कम्पिटिटिव दायरा खत्म जब होगा तो वहां पर उनकी इकोनॉमिक बैठ गई, यूएसएसआर की बात कर रहा हूं मैं, वो खत्म हो गया। ये होगा, ये जो इंसान के अंदर ये कम्पिटिटिवनेस है, मैं इससे आगे ज्यादा मेहनत करके और पालूं, तो मतलब बढ़ेगा ना, उसके अंदर कोई गैप तो बनेगा ना इकोनॉमी का, वो नहीं हुआ अगर वो खत्म हो जाएगा। मैं दो बातें सिर्फ मैं दो हिकमतें छोटी छोटी बता दी आपको, कितनी हिकमतें होंगी अल्लाह ताला जानता। शुक्र का, सब्र का, ये तमाम कितने जज्बे पैदा होते हैं। यानी इंसान की डेवलपमेंट के लिए, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि एक इनका नेचुरल डिफरेंस होना चाहिए। अब इस नेचुरल डिफरेंस को हम आर्टिफिशियली अगर इस इन इक्वालिटी को आर्टिफिशियल इक्वालिटी से अगर तब्दील कर देंगे तो गलत हो जाएगा। जो कि कम्युनिज्म ने, सोशलिज्म ने करने की कोशिश की तो वो खुद नाकाम हो गया, तुम दोहराएंगे, क्योंकि कम्पिटिटिवनेस नहीं रहेगी, खत्म हो गई। ये है वो बात जो अल्लाह रब्बे करीम ने यहाँ खास तौर से बताई है कि हम जिसको चाहते हैं, हमारी अपनी हिकमतें हैं, इसके तहत हमने किसी को गरीब बनाया है, किसी को अमीर बनाया है, किसी को दो आंखों वाला बनाया है, किसी को एक आंख दी है, किसी को दोनों आंखें नहीं दी। लेकिन क्यों नहीं दी तुम नहीं समझोगे, ये हिकमतें हमारी है। लेकिन इसमें हमारे बहुत ही आला तरीन खैर पिन्हा है, बहुत बड़ी खैर पिन्हा है, जिसको तुम नहीं समझोगे। लेकिन हाँ, अगर गौर करोगे तो समझ में कुछ बातें आ भी जाएंगी, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएंगी। तो ये बात यानी हुजूर को तसल्ली के लिए कही है। और क्या बात कही सोचिए, क्या नबी अकरम आप चाहते हैं कि मैं सब कुछ लुटा दूं, और आप इस जरिए से ये समझते हैं कि सब के सभी अमीर हो जाएंगे। नहीं, अमीर तो हम जिसके लिए फैसला करते हैं उसको अमीर कर देते हैं। उसका ताल्लुक इससे नहीं है कि वो हमारा अच्छा बंदा महबूब बंदा, इसलिए कि हमने कारून को सबसे ज्यादा अमीर किया था, वो तो हमारा मकलूब बंदा था। अगर हमारी मोहब्बत का तकादा होता तो कारून तो सबसे ज्यादा मुफलिस होता। कारून को सबसे ज्यादा अमीर बनाया हमने, इससे क्या हुआ? हमारी नजर में माल कुछ नहीं है, ये इसके पीछे हिकमत है। ये कहना चाह रहा हूं मैं भी। खैर, आगे बात है कि इन्नहु काना बिइबादिही खबीरम बसीरा, अल्लाह ताला अपने बंदों की खूब खबर रखता है। कैसे देना है, कितना देना है, कब देना है, किसको गरीब रखना है, किसको अमीर रखना है, किसको सेहतमंद रखना है, किसको बीमार बना देना है, यानी मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो हालात और कैफियत से गुजारना है, उसी में उसकी इर्तिका है। अब मैं आखिरी बात कह रहा हूँ, उसी में उसकी प्रोग्रेस है, उसी में उसकी जो है मेराज है। मुझे बता दीजिए, मुझे बीमारी ना होती अगर, हकीकत बता दूं मैं आपको, आप भी जानते हैं, मेरे मामला थोड़ी है, हर शख्स सब भूले होते हैं अल्लाह को, बहुत कम याद रहता है अल्लाह ताला। लेकिन जरा उसको तकलीफ हो जाए, हाय अल्लाह याद आ गया उसको, ये हाय अल्लाह कह दिया जब उसने, दिल की गहराइयों से अल्लाह कहा जब उसको, ऐ मेरे रब तू मुझे ठीक कर दे, याद आ गया अल्लाह। यही तो मकसद था। अब बताइए, बीमार ना होता तो अल्लाह याद नहीं आता उसको। ये है बात जो बहरहाल मैं आपके सामने कहना चाह रहा था। ये है बेइबादी खबीरम बसीरा, जो अल्लाह रब्बे करीम खूब जानता है, उसको खूब वो देख रहा है कि इसको कितना देना चाहिए, कब देना चाहिए। अगर उसको जो इस वक्त गरीब है उसको अमीर कर देता अल्लाह ताला, तो वो नाशुक्रा होता, जरूर होता नाशुक्रा, और वो फिर गुमराही में मुब्तला होता। आज वो जन्नत का मुस्तहिक हो रहा है, वरना वो जहन्नमी हो जाता। आप किस्सा मूसा व खिज़्र पढ़ें तो अब आपको अंदाजा होगा, ये हकीकत है, बिल्कुल यही है। किश्ती में छेद होता है लेकिन मकसद उसका दूसरा होता है। बच्चे को, एक लड़के को मारा जाता है लेकिन उसके पीछे एक और मकसद होता है। ये है वो बात जो गौर करने की है, हमें यहाँ यही बात याद रखनी चाहिए। फिर फरमाया, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम काना ख़ितान कबीरा। अब देखिए, बात चल रही थी माल दौलत ही के ताल्लुक से, खर्च कैसे करो, उसी में रिस्क का ताल्लुक रिस्क से होता है। माल सब बेहतरीन जो मैनिफेस्टेशन है वो रिस्क सबसे बड़ी चीज है।
اس کو رزق کہتے ہیں، یعنی جامع عنوان ہے، اس کا مال تو چھوٹا سا حصہ ہے، رزق بہت جامع عنوان ہے، بہت بڑی چیز ہے جو نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے ان میں مال چھوٹی. پہلے مال کا ذکر کیا تھا، اب رزق کا ذکر کر رہا اللہ تعالیٰ. تو فرمایا کہ اس رزق کی بنا پر انسان یہ سمجھتا ہے جو اس کو ملتا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں. اب دیکھیے یہ اس کے اندر دماغ میں اس کی خرابی ہے، اس کو ٹھیک اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر رہا ہے، اصلاح کرنا چاہتا ہے. کیسے کر رہا ہے؟ صرف ایک آسپیکٹ، ایک ڈومین آف لائف میں بتا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اب سوچیں کبھی کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہاں لے جاتا ہے، یعنی انسان کے اس فیملی پلاننگ جسے ہم کہتے ہیں سو کارڈ فیملی پلاننگ، تو آج اس کا نام ہے. اس سے پہلے بھی بچیوں کو مارا جاتا تھا، یعنی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. اس کے علاوہ ہر زمانے میں افزائش نسل کی کے پیچھے جو ہے اس کو روکا گیا ہے، صرف اس بنا پر اس کے پیچھے ایک داعیہ ہوتا ہے. اور سب جگہ پوری حکومتیں دنیا کی یہی کہہ رہی ہیں اور کہتی ہیں، جو بھی آپ کی میٹیریلسٹک جو بھی حکومتیں ہوتی ہیں، کہ زیادہ کھانے والے ہوں گے تو رزق کی کمی ہو جائے گی، اور ایک انسان ایک فیملی جو ہے اس کو وہ افورڈ نہیں کر پائے گی، وہ غریب ہو جائے گا. گویا انسان غریب ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے، اپنے کمائی سے، یا امیر ہوتا ہے اپنے ہاتھوں سے اپنی کمائی سے. یہ گویا اس کا خیال ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، وہ کہتا ہے تم جو یہ سمجھ کر کے اپنی اولاد کو، اس زمانے کے لوگ بھی قتل کرتے تھے، اولاد کو باقاعدہ قتل کرتے تھے. آج ایسے نہیں کرتے، آج ابارشن کرا دیتے ہیں. آج بھی یہی خیال ہے کہ زیادہ بچے ہوں گے، بالکل کلیئر کہہ رہا ہوں میں آپ سے، ہم بھی جانتے ہیں زیادہ بچے ہوں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہماری غربت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جیسے چاہیں ہم اپنی غربت کو روک سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے، غریب ہونا امیر ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے. دیکھیے وہی میں کہہ رہا ہوں. اس کے بعد لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کے ہاتھ کھول دیتا ہے، رزق بہت سے رزق سے نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے. کتنی ہی کوشش کر لے، اللہ کی طرف سے فیصلے نہیں ہے تو نہیں ہوگا، آپ کو بتائیے. اور کسی کو جو ہے قارون بھی بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ ہے بات. انسان یہ سوچ کر کے یعنی بچوں کی افزائش کو روکے، یا ان کو قتل کر دے، یا ان کو ختم کر دے، یا ابارشن کرا دے. کتنے ایک سے ایک برے کام ہے جو بتا رہا ہوں میں. یعنی ابارشن کرانا بہت بری چیز ہے. اس کے اگر وہ داعیہ ہے جس کو میں نے کہا کھانے والا ایک زیادہ ہو جائے گا تو ہم غریب ہو جائیں گے. بہت ہی گندا خیال ہے. میں پوچھنا چاہوں گا ایسے لوگوں سے کہ بتائیے دنیا کی رونق کس سے ہیں؟ انسانوں سے. اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی اس لیے کہ رونقیں ہوں، اور ہم اس کی رونق کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اللہ پسند کرے گا اس کو؟ سوچے، سمپل سی بات ہے. میں اسی بات کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. یہ بچے پھول ہیں، گل ہیں. جیسے پھول سے ہم جو ہے حد حاصل کرتے ہیں، پلیجر ملتا ہے، ریئلی ملتا ہے. ہیں انسانی نہیں ہوگا، جنگل ہوگا، بیان ہوگا، بیرن وہ ہو جائے گی، بالکل زمین کچھ نہیں ہوگا، ریگستان ہوگا، یا پتھر ہوں گے، پہاڑ ہوں گے، کچھ نہیں رہے گا. تو کہا جا رہا ہے کہ تم نے یہ جو خیال کیا، یا جو بھی یہ خیال کرتا ہے وہ بہت وہ سمجھتا ہے کہ مال کا مالک میں ہوں. وہ سمجھتا ہے کہ غریب و امیری میرے ہاتھ میں ہے، جبکہ غریبی امیری تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ میرے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. تو فرمایا کہ نحن نرزقہم وایاکم، ان بچوں کو جو تم قتل کر دیتے ہو اس زمانے میں، اور بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے وہ لوگ، اور آج کل اس کے ابارشن کروا دیتے ہیں لوگ. اور اس کے علاوہ جو بھی منع حمل کی باتیں تدبیریں کرتے ہیں لوگ، اس خیال سے گھر میں بچے زیادہ ہوں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے. بہت ہی گندا خیال ہے. مسلمان نہیں سوچتا ایسے، لیکن سوچتا اگر ہے تو سمجھ لیجئے وہ بالکل اسی طریقے سے سوچ رہا ہے کہ گویا وہ مالک ہے، اپنے مال کا مالک خود ہے. ٹرسٹی نہیں ہے، وہ امانت دار نہیں ہے، امین نہیں ہے، بلکہ وہ مالک ہے، جبکہ مالک نہیں ہے وہ. تو فرمایا ان قتلہم کان خطأ کبیرہ. دیکھیے ان کا قتل جو ہے، اس زمانے میں تو باقاعدہ قتل کر دیتے تھے، لیکن آج وہ دوسرے حربوں سے قتل کرتے ہیں. میں نے بتایا جیسے ان کا ابارشن کروا دیتے. ارے یہ تو ہم انوانٹیڈ پریگنینسی ہوئی، انوانٹیڈ کنسپشن ہو گیا، یہ ہم نہیں جا رہے تھے، کیا کریں؟ ابارشن کرتی ہے. ایک تو اس کی صحت پر آپ بہت بڑا، ایک عورت کی صحت کے ساتھ میں بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، بہت بڑا.
دوسرے یہ کہ آپ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ادھر جرم کر رہے ہیں، بہت بڑا جرم کر رہے ہیں، اور خود اپنی خود غرضی کی خاطر کر رہے ہیں سب کچھ یہ، صرف اس بنا پر اس خیال سے کہ ایک نیا بچہ، ایک اور بچہ آ جائے گا تو کھانے والے ایک اور اضافہ ہو جائے گا تو ہم قریب ہو جائیں گے. بہت بڑی غلط بات ہے. تو ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ، یہ مطلب میں 6 7 8 پوائنٹ میں بتا رہا ہوں یہ تھے. تو اب اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ وساء سبیلا. تو 6 7 والے پوائنٹ وہاں گزر گئے، اور اب یہ 8واں 9واں پوائنٹ آ رہا ہے کہ ولا تقربوا الزنا. مال کے بارے میں انسان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مال میرا ہے، میں جیسے چاہوں حاصل کروں جب کروں، وہ غلط. کہاں ایسے ہی وہ کی عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالتا ہے. اس کا سب سے بڑا جو مینیفیسٹیشن ہے، سب سے بڑا مظہر ہے وہ ہے زنا. زنا یعنی ایک عورت کی عزت و آبرو پر ڈاکہ ڈالنا ہے. اور اس سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، چھوٹی سی بات ہے. لیکن ایک بات ہے فورنیکیشن، یہ جو ہے اور یہ جو آپ کا زنا ہے، ریپ جس کو کہہ دیتے ہیں لوگ، آج دنیا میں بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ سب بہت بری بات ہے، اور اس کے لیے ہینگ کر دو، ہینگ کر دو. اب ہینگ کروا رہے ہیں لوگ، خود کہتے ہیں ہینگ کروا دو. کیوں بھیا کر دو ہینگ؟ وہ تو وہ کہتے ہیں جیسے اور انسانی کام ہوتے ہیں ایسے یہ بھی کام، کیا پرابلم ہے نا. یہ تو وہ عورت جانتی ہے بیچاری کہ اس کے شوہر کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ہے اس کی طرف گندی نظر سے دیکھے، وہ برداشت نہیں کرتی. اور کوئی بھی ہو شریف عورت، دنیا کی کوئی شریف عورت کبھی یہ برداشت نہیں کرتی کہ نظر بھر کے بھی دوسرا مرد نامحرم دیکھ لے. بہت برا سمجھتی ہے. یاد رکھیے گا، جو مرد جو ہے ذرا نظر بھر کے دیکھتا ہے یوں کر کسی عورت کو، اس کے بارے میں عورتوں کا، سب عورتوں کا، چاہے وہ پردہ عورتیں کیوں نہ ہوں، یہی کہتی ہیں بہت گندا آدمی ہے وہ شخص. میں بھی یونیورسٹی میں رہا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. ہماری بڑی بڑی بے پردہ ہماری ساتھی ہیں، کولیگس ہیں، ان سے پوچھو لوگ بتا دیں کہ بالکل یہی ہیں. بالکل وہ بے پردہ حالانکہ ہیں رہتی ہیں، لیکن وہ خوب کہتی ہیں، بتاتی ہیں کہ فلاں شخص بہت گندا آدمی. کہتی ہوں بھیا گندگی کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ بدن ہوا تو ایسا کام تو نہیں ہوا کہ نہیں، جو دیکھا اس نے جو دیکھتا ہے وہ وہی بہت بڑی چیز ہے. یعنی سوچیے آپ، صرف دیکھنے کی وجہ سے اسے کہتے ہیں عزت و ناموس. اسے کہتے ہیں کہ اس کی جو عزت ہے، اس کی آبرو ہے، ہم سمجھیں گے وہ کیا چیز ہے. وہ وہی جانتے ہیں، نسوانیت سے کہتے ہیں اس کو، پروٹیکشن، اس کا حفاظت وہ جانتی ہے کہ ایک مرد کو پسند نہیں کرتی. صرف قانون کے، اسلام کے، سوسائٹی کے جو پرمیسیبل لاز ہیں ان کا، اس کے اندر ہی چاہتی ہے کہ ہو، اس کے علاوہ پسند نہیں کرتی کوئی بھی عورت، شریف عورت. فرمایا اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، انہو کان فاحشہ، کہ یہ تو بہت بڑی اور کھلی بے حیائی ہے. فاحشہ کھلی بے حیائی، بالکل اس میں دو رائے نہیں. آپ سوچیں ایک شریف آدمی کبھی بھی پسند نہیں کرتا، عورت کرے گی نہیں، مرد بھی نہیں کرتا. بہت ہی برا راستہ ہے، برا راستہ ہے. اس میں بڑی لطیف چیزیں ہیں، بہت لطیف چیزیں ہیں، بہت بڑی لطیف چیزیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفظ فروج کے لیے، شرمگاہ کی حفاظت کے لیے جو طریقہ بتایا ہے وہ اسلام ہی کا ہے. کرسچینٹی کہتی ہے شادی مت کرو. اب مجھے بتائیے تو حفظ فروج بعد میں آئے گا، جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سیکسول ارج مل گئی ہے وہ کیسے سیٹسفائی کرے گا؟ تو اس لیے ایک راستہ بتایا ہے رب کریم نے ہمارے. اور سورہ مومنون کی آیت پہ آ جائیے اب ذرا، وہاں پر کہا گیا ہے والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. بالکل واضح کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی شرمگاہوں کی حفاظت بالکل کلیئر بات میں بتا دیا. وہ ہیں جو مومن، وہ ہوتے ہیں، وہ کامیاب ہو گئے. مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے یہ کام کیے. ان میں سے ایک یہ بات بتائی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت. ارے شرمگاہوں کی حفاظت سب سے پہلے کیسے ہوتی ہے؟ سورہ نور میں جائیے، قل، آپ کہہ دیجیے یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. ان سے عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور اس کے ساتھ میں ایک اور شرط ہے بھی کہ اپنی زینت کو چھپائے رکھیں. تیسری بات ان کے ساتھ. تو غور کیجیے کہ یہ ہے وہ چیز کی چھوٹی چھوٹی باتیں. مطلب زنا کے جتنے بھی مقدمات ہوتے ہیں، زنا کے جتنے محرکات ہوتے ہیں،
पर्दा भी उसी के अंदर आता, क्योंकि हुस्न को इस मिसाल से समझिए, बहुत है कि जैसे कि बेहतरीन हीरा होता है, उसको बेहतरीन संदूक में बेहतरीन मखमल के साथ छुपा के रखा जाता है। उसकी आब और ताब उसी से रहती है, और वो हीरा ऐसे खोल कर बाहर रख दिया जाए, कहते हैं नहीं इसकी आब ताब चली जाएगी। तो ऐसे ही औरत एक हकीकत में हीरे से ज्यादा है कीमती, और वो उसकी आब और ताब जो है उसी में है कि उसको खास तौर से मलबूस में रखा जाए, अपने हिजाब में रखा जाए। वो ये है वो चीज़ जिसकी तरफ इशारा मैं कर रहा हूँ। मतलब कहने के वो सारे मुकद्दमात भी अल्लाह ताला ने लोग जिना ही के करीब मत फटको की वो तफसील है। कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि जिना के करीब मत फटको। कैसे मत फटको? नज़र अपनी झुकाए रखो किसी तरफ। यानी हुजूर ने फरमाया कि इंसान की आँख भी जिना करती है, हाथ भी जिना करते हैं, फलां भी। आखिर में फर्ज उसकी जो है शर्मगाह या तो उसका इनकार कर देती है, इकरार की रहती है, यानी हकीकत में या तो हो जाता है। ये है हुजूर ने भी फरमाया। और जिना बहुत बड़ी, इतना बड़ा यानी गुनाह बताया है, गुनाह कबीरा में से है। इसका हम तसव्वुर करते हैं उम्मत मुस्लिमा में है, लेकिन जहन्नम के बारे में जिसको कहा है कि बहुत ही खतरनाक इनका उसके लिए, जानी के लिए। और दुनिया में भी आपको पता है कि सूरह नूर में बता दिया है कि उसके 100 कोड़े तो ऐसे मारेंगे अगर वो शादीशुदा नहीं है, और अगर शादीशुदा है तो हुजूर की हदीस के मुताबिक वो संसार किया जाएगा, की जाएगी। उसके बाद फिर जैसे कि हुर्मत आपकी जान और माल की बात होती है, इससे पहले आई, अब जान की आई। ऐसी इज्जत तो आबरू की थी, अब आई जान की हुर्मत। जान को मुहतरम ठहराया अल्लाह ताला ने। वला तक़्तुलुन नफ़्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ वमन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु काना मंसूरा। किसी भी इंसान, देखिए यहाँ मोमिन उसकी बात नहीं चल रही है, याद रखिएगा, यहाँ तमाम इंसानों की बात चल रही है। किसी भी नफ्स को, किसी भी जान को मत कत्ल करो सिवाय उसके जिस पर अल्लाह ताला की तरफ से हुर्मत कायम हो चुकी है। अल्लाह की तरफ से हुर्मत कायम हो गई है, यानी अल्लाह के कानून के मुताबिक उसकी इजाज़त मिल गई है। जैसे कि अल्लाह की राह में जिहाद जब करते हैं तो जाहिर है उसमें इंसान मरेगा, लेकिन अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए, अल्लाह के रब के कलमे को बुलंद करने के लिए, उसको प्रिवेल करने के लिए, फितने को दूर करने के लिए, दुनिया में हर जमाने में वो होता है। फितने को फर्ज किया जाता है तो उसी से हो सकता है। या किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो कानून, आज का कानून भी यही कहता है उस जान के बदले जान ली जाएगी। दुनिया में हर जमाने में हर मजहब भी यही कहता है कि जान के बदले जान ली जाती है। तो बल्कि कान के बदले कान, तौरात में तो सब कुछ था, यहाँ पर इस्लाम ने तो ये नहीं कहा, बल्कि ये है कि जान के बदले जान ली जाएगी। और ये तो दुनिया का हर कानून आज भी कह रहा है। नहीं, सेक्युलर जो हैं गैर मजहबी, लामजहबी हुकूमतें, वो भी यही कहती हैं कि उसके अंदर जो है इंसान का कत्ल जो किसी ने कर दिया है, जो कातिल है, जो मर्डर है, तो उसको कत्ल किया जाए, क्योंकि वरना वो जिन्हें कितने मर्डर और करेगा, वो ठीक नहीं हो पाएगा, इस्लाह नहीं हो पाएगी उसकी। यही मतलब है। वो तो उसकी सजा यह है कि उसको यहाँ से, दुनिया से खत्म कर दिया जाए। तो ये इल्ला बिल हक है, यानी हक ये है कि जिस पर अल्लाह का कानून ये कहता है कि इसको अब कत्ल कर दिया जाए, जैसे कि इस्लामी हुकूमत का बागी हो गई, मुर्तद हो गई कहते हैं, और जो भी है, मतलब अल्लाह बाकायदा इसके अंदर फ़िक़्ह में, हदीसों में और कुरान में जिक्र है, जब उन्हीं के मुताबिक कहा गया है, जहाँ पर मोहतरम जान, उसकी हुर्मत खत्म, पामाल हो जाती है। तब की बात फरमाया वमन क़ुतिला मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल। यहाँ एक बात बहुत बुनियादी है, वो बुनियाद ये है कि इस दुनिया में जो कत्ल के बारे में जो मुकद्दमात चलते हैं, उसमें हुकूमत वक्त जो है वो अपना समझती मालिक है, हम जैसे चाहें इसका फैसला करें। इस्लाम दूसरी बात कहता है। इस्लाम कहता है कि जो मकतूल का वली है उसको सुल्तान मिलेगा, उसको इख्तियार मिलेगा। क्या इख्तियार मिलेगा? वो 3 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन इख्तियार कर ले। कितनी प्यारी बात है। देखिए, हुकूमत जब भी करेगी एक ही करेगी, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो कहेगी इसको कत्ल कर दो, इसको खत्म कर दो,
قانون تو سخت ہوتا ہے نا، قانون تو یہی کہتا ہے نا کہ نہیں جان کے بدلے جان، جان کے بدلے، اس کے یہاں یہی قانون ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے جس کا بھائی، جس کا باپ، جس کا بیٹا مارا گیا، اس کا وہ بلی ہے، اور سامنے آ گیا اور وہ دوسری پارٹی جو تھی جس نے مارا ہے وہ قاتل کے سامنے آ گیا اور اس کے سامنے اس نے رو دیا، بڑبڑا دیا اور کہا کہ میں کیا بتاؤں صاحب، اب آپ مجھ سے پوچھو تو میں بتاتا ہوں کہ میں انجانے میں یا تو کر گیا تھا، میں یا کہہ دیا تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو، مجھے کاٹ دو، مار دو، ختم کرو. اب ان کو رحم آ گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، بالکل معاف کر دیا. معاف کر دیتے ہیں، کر دیا جاتا ہے، کر دیے گئے ہیں. ایک سب سے آخری ہے آپشن. لیکن دوسرا ایک آپشن ہے کہ نہیں بھائی، اس کا تو آدمی گیا بیچارہ، ایک کیا کہتے ہیں بریڈ ارنر چلا گیا، تو اب بریڈ ارنر کے لیے اس کو کمپنسیٹ کیسے کریں گے کہ نہیں فدیہ دو، دیت دو. انہوں نے کہا اتنے پیسے دے دو، اتنا پیسے دے دو، سامان دے دو. یہ دوسرا طریقہ تھا. اور تیسرا یہ ہے کہ نہیں دنیا کا جو قانون ہے اسی کو ہم کریں گے. دنیا کا قانون یہی کہتا ہے، آج کا ہر دنیا کا قانون یہی کہتا کہ قتل کے بدلے ختم. ٹھیک ہے. اس پر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی ہے جو بہت اہم ہے، فلا یسرف فی القتل. یہ ہے وہ چیز جو اسلام کے علاوہ کہیں نظر نہیں آئے گی آپ. مطلب یہ ہے کہ ولی کو سلطان اختیار تو ملا، لیکن اختیار اس چیز کا ملا کہ وہ معاف کر دے، وہ دیت لے لے، ورنہ قانون اپنا کام کرے گا. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر اس سلسلے میں جو اختیار ملا ہے اس میں وہ آگے بڑھ جائے گا، اعتدال سے آگے بڑھ جائے گا، یعنی مارا تو ایک تھا ان لوگوں نے، ادھر جو ہے انہوں نے کہا میں تو 2 کو ماروں گا، میں 3 کو ماروں گا، میں 4 کو ماروں گا. غلط. ایک کے بدلے میں ایک. انہوں نے کہا نہیں، اس کو بجائے میں اس کو ماروں گا، کہنا غلط، وہی جس نے کیا ہے. پھر تیسرے یہ انہوں نے کہا میں اس کے کان، ہاتھ اور کچھ چیزیں کاٹ دوں گا، مسئلہ کہتے ہیں اسے، مسئلہ کروں گا. ان کا نہ اسلام سب منع کر رہا ہے، کہتا ہے یہ تمام چیزیں نہیں ہونا ہے، یہ اسراف ہے قتل، یہ نہیں کرنا ہے. اس کے اندر پورے طریقے سے بالکل یعنی انصاف کو قائم رکھنا ہے، یہ بتایا گیا. تو یہ انہ کانا منصورا، یعنی جب وہ ایسا کرے گا ولی تو اس کی حکومت وقت جو ہے، اسلامی حکومت جو ہے وہ منصور یعنی اس کی مدد کرے گی کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، تم جو ہو بالکل صحیح طریقے سے جو فیصلہ کرو گے کرو، لیکن زیادتی نہیں کر سکتے تم. وہ یہ دیکھیں، یہ ہے وہ چیز. تو پھر مال کی حرمت کا یتیم کے تعلق سے خاص طور ذکر کر دیا گیا ہے کہ وہ جب تک جوان نہ ہو جائیں تب تک جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے. کہ عہد کا آخری بات کہی گئی ہے کہ عہد کا خیال رکھنا. قرآن میں عہد کے بارے میں بہت بار ذکر ہے. اس سے پہلے سورہ نحل میں بھی جب درس دیا جا رہا تھا تو آپ کے سامنے بات آئی تھی. اور عہد کو آپ ایسے نہ لیجئے، انسان عہد الست سے عہد میں بندھا ہوا ہے. عہد الست میں اس وقت جب کہ وہ دنیا میں نہیں آیا تھا، اس وقت رب نے اس سے پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت وہ ایک عہد میں بندھا ہوا ہے. پھر اس کے بعد یہاں پر اگر وہ مسلمان اور مومن ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے عہد میں بن گیا ہے. اس کے علاوہ وہ شادی شدہ ہے اگر تو اپنے نکاح میں بندھا ہوا ہے، عہد سے بندھا ہوا ہے، اپنے میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے اس میں بندھا ہوا ہے. اس کے علاوہ کیا کیا عہد کرتا ہے انسان، اپنے جاب کرتا ہے تو اس کے اندر بھی سروس بک میں جانے کتنے اس کے عہد ہوتے ہیں جو سروس بک کے اس میں بندھا ہوتا ہے. یعنی ہر لمحے ہر گھڑی انسان عہد میں بندھا ہوا ہے، لیکن سوچ نہیں پا رہا ہے، سوچتا نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا ہے کہ ان العہد کان مسئولا، یاد رکھو عہد کے بارے میں پوچھ ہوگی. اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو قرآن پاک کو سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. رب کریم نے جو اس سورے میں خاص طور سے ہماری عروج کے، ہماری ترقیوں کے، ہماری روحانی، ہماری جسمانی، ہماری انفرادی، ہماری اجتماعی ترقیوں کی جو سامان فراہم فرمائے ہیں، رب کریم ہمیں اس پر مطمئن کر دے. رب کریم ہمارے دلوں میں اس کے لیے وہ اطمینان، وہ یقین پیدا کر دے کہ ہم اس میں پروانہ وار آگے بڑھیں اور عروج کی منزلوں کو طے کریں، یہاں تک کہ رب کریم ہم سے راضی ہو جائے. اور میری عروج کی منزل اور آپ کی عروج کی منزل تو جنت ہے. اللہ رب کریم مجھے اور آپ لوگوں کو عنایت فرما دے.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله